محترم حضرات، آپ صبر اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہے. خواتین بھی یہاں پر آئی ہوئی ہیں، خواتین بھی اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے. انشاءاللہ وقت پر جلسہ ختم ہوگا. بالکل بغیر شور شرابہ کے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اطمینان کے ساتھ بیٹھے. میں اس موقع پر ہمارے اس جلسے کے مہمان خصوصی حضرت مولانا عبدالعظیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم صدر جمعیت العلماء ضلع ورنگل سے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر خطاب فرمائیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال عليه السلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر علماء اکرام و معزز مہمانان خصوصی و معزز حاضرین اور پردہ نشین ماں بہنوں، ہمارے لیے بڑی ہی خوشی اور مسرت کا یہ موقع ہے کہ ہمارے اس منڈل میں سیرت النبی کا عظیم الشان اجلاس رکھا گیا ہے. یقیناً یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے لیے، سننے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی اور رسول اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہے. آپ کی اطاعت اور اتباع میں ہماری کامیابی ہے، اور آپ کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، سارے انسانوں کو صحیح راستہ بتلانے کے لیے بھیجا ہے. اس وقت آپ کے سامنے اور بھی دیگر مہمان علماء اکرام کے خصوصی خطابات ہوں گے. بطور خاص تیلگو زبان میں آپ کو مخاطب کرنے کے لیے ایک خاص مہمان کو آپ کے لیے بلایا گیا ہے. انشاءاللہ تفصیل سے آپ ان سے سماعت کریں گے. میں نے اس موقع پر ایک آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ آل عمران. اللہ پاک اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تحقیق اللہ پاک نے ایمان والے بندوں پر بڑا احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا. اب دیکھو، ہر چیز اللہ کے احسان ہی سے ہمیں ملی ہے. اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے یہ اللہ کا احسان ہی ہے. جیسے ہمارا دنیا میں آنا اللہ کا احسان ہے، انسان بن کر آنا اللہ کا احسان ہے، پھر مکمل انسان بن کر آئے یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، اللہ نے سننے کے لیے کان دیے، اللہ نے کام کرنے کے لیے ہاتھ پیر دیے، اللہ نے صحیح فیصلہ اور سوچنے کے لیے دماغ دیا، اور ہمارے بدن کے اعضاء کو صحیح اور سلامت رکھا. یہ سب اللہ کے احسانات ہیں. بولنے کے لیے زبان دی، اللہ کا احسان ہے. اچھے اور برے کو سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. پھر اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے بہترین رزق دیا، ہر قسم کی نعمتیں کھانے پینے کے لیے دیا، اللہ کا احسان ہے. یہ اتنی بڑی زمین بنائی، اللہ کا احسان ہے. اتنا بڑا آسمان ہمارے سر پر رکھا، یہ احسان ہے. یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر، یہ پہاڑ، یہ نہریں، یہ ندی نالے اور یہ پانی کا برسنا، یہ جانور، یہ کھیتوں کا اگنا، یہ باغات، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. اور ہر نعمت اللہ کی ایسی ہے جس کے ہم سب محتاج ہیں. قرآن میں اللہ نے اپنی کئی نعمتوں کا ذکر کیا، اور ہر نعمت کا ذکر کر کے فرمایا کہ جو عقل مند بندے ہیں وہ اللہ کی ان نعمتوں پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی ان نعمتوں کو سوچتے سمجھتے ہیں اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں.
اور اس کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ یہ جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ لیکن آپ دیکھو اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی ہے، لیکن کسی بھی نعمت کو دے کر اللہ نے لفظ احسان نہیں کہا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اے لوگوں میں تم کو انسان بنایا تم میرا احسان مانو، نہیں کہا۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھ دی، لیکن آنکھ دے کر اللہ نے نہیں کہا کہ میں تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دیا ہوں تم میرا احسان مانو، تمہیں بولنے کے لیے زبان دیا ہوں میرا احسان مانو، سننے کے لیے کان دیا احسان مانو، دماغ دیا احسان مانو، پیر دیا چلنے کے لیے احسان مانو، کھانے کے لیے رزق دیا احسان مانو، پہننے کے لیے کپڑے دیے احسان۔ کسی چیز کو اللہ نے ذکر تو کیا ہے لیکن اس پر احسان نہیں جتلایا، اس کو دے کر اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اگر قرآن مجید کو ہم پڑھیں تو یہ دو باتیں ہمیں معلوم ہوگی۔ دو نعمتیں اللہ نے ایسی ہے جس کو بطور نعمت کے بطور احسان کے اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ایک نعمت ہے اللہ نے ہمیں ایمان دیا۔ جن بندوں کو ایمان ملا سمجھو وہ اللہ کے اوپر اللہ کا ان پر بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں ایمان نہ دیتے تو نہ معلوم آج ہم کس حالت میں ہوتے، نہ معلوم آج ہم کون سے کفر اور شرک کے گناہ میں مبتلا رہتے، کیونکہ ابھی آپ نے سنا ایمان شرط ہے نجات کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے۔ آخرت کے اندر نجات کا واحد راستہ ایمان ہے، اور جنت میں داخلے کا واحد راستہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سچے دل سے گواہی ہے۔ یہ ایمان اللہ نے دیا۔ اس ایمان اور اسلام کو دے کر اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر فرمایا میں تم سے راضی ہوا اس بات پر کہ تم میں سے جو اسلام کو قبول کرے، اسلام میں داخل ہو جائے، سمجھو وہ ہدایت کی تکمیل کو پہنچا، اور دین اسلام کی تکمیل اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ تو اسلام اور ایمان کی توفیق یہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتی، اس کا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے کہ آدمی کو ایمان کے بدلے میں کوئی اور مل گئی تو چلو ٹھیک کام چل جاتا، نہیں، بلکہ ایمان ہی دنیا آخرت کی کامیابی، سرفرازی، عزت و سربلندی کا واحد راستہ ہے۔ ایک ایمان ہے جس پر اللہ نے ہمارے لیے بڑا احسان فرمایا۔ دوسری چیز آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یعنی انسانوں میں ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کن میں سے آئے؟ لوگوں میں سے ہی آئے ہیں، انسانوں میں سے آئے ہیں۔ پھر کون سے انسان؟ ایسا نہیں کہ آپ عرب دیش کے اندر بھیجے گئے تو آپ کو کسی اور ملک سے لا کر وہاں بھیجا گیا، کسی اور جگہ سے لا کر آپ کو وہاں پر دین کی دعوت کے لیے بھیجا گیا، نہیں، بلکہ جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے فرائض انجام دینا شروع کیے، انہی لوگوں میں سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اسی معاشرے، اسی خاندان اور قبیلے سے آپ کا تعلق تھا۔ تو ہم نے ان میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول کے 3 کام اللہ نے بیان فرمائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی جو محنت ہے اور زندگی بھر کی جو دعوت ہے، زندگی بھر کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے فکریں کی ہے، ان سب کو اللہ نے 3 باتوں میں بیان فرمایا۔ یہ 3 وہ بنیادی مقاصد ہے جس کے لیے پیغمبر کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ کی آیتیں نے قرآن پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو قرآن کا پڑھنا، سنانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی تعلیم کو عام کرنا، یہ رسول کی بعثت کے مقصد میں سب سے اہم مقصد ہے۔ سب سے پہلا کام رسول کی بعثت کا کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، قرآن کی آیتوں کو پڑھانا، قرآن کی آیتیں لوگوں کو سنانا۔ چنانچہ جیسے جیسے قرآن آپ پر اترتے گیا نا، وحی آتے گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو یاد رکھتے، یاد کر لیتے اور لوگوں کو سناتے۔ اور لوگوں میں سے کئی ایک صحابہ ایسے تھے جو اسی وقت ان آیتوں کو یاد کر لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور یاد کر لیتے۔ اور کچھ صحابہ ایسے تھے ان آیتوں کو لکھ لیتے تھے۔ وہ زمانے میں لکھنے کا جو طریقہ تھا، کوئی کپڑے پہ لکھ لیے، کوئی جو ہے نہیں درخت کے پتوں پر لکھ لیے، کوئی دیوار پہ لکھ لیے، جس کو جیسا موقع تھا اس زمانے کے لکھنے کے جو طریقے تھے اس حساب سے وہ آیتوں کو لوگ لکھ لیتے تھے، لکھ کر اپنے گھر میں محفوظ کر لیتے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول جو اللہ نے تمہارے درمیان بھیجا ہے نا، ان کا پہلا کام قرآن کی تلاوت،
قرآن کی آیتیں لوگوں کو سنانا یہ رسول کی بعثت کا پہلا مقصد ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر کی دعوت میں قرآن مجید کی آیتیں لوگوں کو اس قدر سنایا، اس قدر قرآن کا شوق اور محبت اور وحی سے تعلق آپ نے پیدا کیا کہ کئی ایک صحابہ قرآن کے عاشق بن گئے تھے، کئی ایک صحابہ قرآن کے حافظ بنے، کئی ایک صحابہ قرآن کے قاری بنے، کئی ایک صحابہ بہترین قرآن پڑھتے تھے، اور اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے قرآن سننے کو چاہتے تھے، ان سے قرآن شوق سے سنتے تھے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتے ہوئے چلوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں یہ وہ صحابی ہے جن کو قاری القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کے صحابہ کے دور میں بڑے جید قاری تھے، زبردست قرآن پڑھتے تھے، اور ان کے قرآن کو لوگ بڑی شوق سے سنتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ پوچھا، اے ابی بن کعب کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کہا کہ پھر قرآن کی تلاوت کرو، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو ابی بن کعب نے کہا، یا رسول اللہ آپ تو صاحب قرآن ہیں، آپ پر تو قرآن اترتا ہے، میں کیسے آپ کے سامنے پڑھوں گا؟ میں ایک ادنا، میں ایک آپ کے سامنے معمولی انسان ہوں، آپ تو پیغمبر ہے، صاحب وحی ہے، صاحب کتاب ہے، آپ پر قرآن اترتا ہے، آپ کے سامنے میں ہمت کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ نہیں، آج میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے قرآن سنوں۔ دیکھو، پیغمبر جن پر قرآن اتر رہا ہے وہ اپنے امتی سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا، صحابہ اکرام ہر بات میں بہت غور کرتے تھے، بہت فکر کرتے تھے، تو چنانچہ انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ جو کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ فوراً دل میں خیال آیا، اللہ کے نبی خود سے نہیں آئے، اللہ بھیجا ہوگا، خود سے قرآن سننے نہیں آئے بلکہ اللہ میرا قرآن سننے کے لیے بھیجا ہوگا۔ تو پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ خود آئے یا اللہ آپ کو بھیجا ہے میرے پاس؟ تو کہا، ہاں اللہ نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے، میرا ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، اے نبی جاؤ قرآن سنو۔ تو اب یہ سننا تھا کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ اپنے نبی پر بھیجے ہیں، تو اللہ اور اللہ کے نبی اس صحابی سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ بس دل میں ایسی محبت جاگ اٹھی، ایسا عشق الہی مجزن ہوا، اور ایسا دل جوش و خروش سے ایسا ابھر آیا کہ بس آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ میرا نام لیا ہے؟ کیا اللہ کی زبان سے میرا نام نکلا ہے کیا؟ اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی فرمایا، نعم اللہ سما، کا ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے۔ وہ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کا قرآن پڑھنے کا عشق، قرآن پڑھنے کا کیسا جذبہ تھا کہ ان کے قرآن کی پڑھنے کی کیفیت کو دیکھ کر اللہ اپنے نبی کو بھیجنے کہ جا کے قرآن سنو، اللہ نام لے کر بھیجنے کہ فلاں بندے سے قرآن سنو۔ بس یہ سننا تھا کہ بس جوش آ گیا، اور ادھر یہ صحابی بڑی محبت سے لبریز ہو کر عشق الہی، عشق نبوی سے لبریز ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سامنے بیٹھ کر نبی علیہ السلام قرآن سن رہے ہیں، اور عرش پر اللہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، ایک نبی قرآن سن رہا ہے، اللہ سننے والے کو سنانے والے کو دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد قرآن کو عام کرنا، قرآن کی تلاوت عام کرنا۔ تو چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا سیکھیں، ہمارے بچوں کو قرآن سکھائے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائے۔ آج ہمارے ماحول میں، معاشرے میں ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم، عصری تعلیم، انگلش میڈیم، فلاں میڈیم، یہ دو ہم سکھانا چاہیے، پڑھانا چاہیے۔ ہر تعلیم جو ضرورت ہے اس دور کی وہ ہمیں سکھانا چاہیے، اپنے بچوں کو محروم نہیں کرنا، لیکن سب سے پہلے قرآن سکھانا، سب سے پہلے قرآن پڑھانا۔ بچہ جب بچپن میں قرآن صحیح سیکھے گا، صحیح پڑھے گا، تو اس کے دل میں اسلام اور ایمان کی قدر و قیمت پیدا ہوگی، وہ اپنے ایمان اور اسلام کو محفوظ رکھ سکے گا۔ تو چنانچہ بچوں کو بھی قرآن سکھانا اور ہم بھی قرآن سیکھنا۔ بڑے لوگوں کو بھی اگر قرآن نہیں آتا تو یہ نہیں سوچنا کہ ہم تو بڑے ہو گئے، اب ہماری عمر زیادہ ہے، ہم کیا پڑھنے کا، بچوں کو پڑھا دیں گے چلو۔ بہت سے لوگ یہی سوچ کے بڑے لوگ قرآن نہیں پڑھتے، خالی بچوں کو پڑھانے لگاتے، ایسا نہیں، بڑوں کو بھی قرآن نہیں آتا تو سیکھنا چاہیے۔ اب دیکھو قرآن جو نازل ہوا نا اللہ کی طرف سے، وہ قرآن بچوں میں نازل ہوا، بڑوں میں نازل ہوا؟ ذرا دیکھو، ذرا سوچو ہم کہ قرآن جس وقت اتر رہا تھا نا اللہ کے پاس سے نبی پر، تو اس وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ بچے تھے، بڑے تھے، سب بڑے تھے نا، بڑے لوگوں کے بیچ میں قرآن نازل ہوا تو بڑے لوگ سیکھے نا۔
تو بڑے لوگ سیکھے تو بچوں کو سکھا سکتے، تو آپ لوگ بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کرنا، قرآن سیکھنا، اور روزانہ اپنے وقت تھوڑا سا فارغ کرنا، ایک آدھا گھنٹہ صحیح، 15 منٹ صحیح، 1 گھنٹہ صحیح، صبح شام قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی ہم عادت ڈالنا۔ آج ہمارے نوجوان بچے کیا ہے، موبائل فونوں میں 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے موبائل فونوں میں رہتے۔ آج موبائل فون نوجوان بچے کیا، بڑے بھی چھوٹے بھی، عورتیں مرد سب کے ہاتھوں میں فون ہے، سب کے ہاتھوں میں فون ایسا رہتا کہ اگر ہم پورے 24 گھنٹے کا تھوڑا سا جائزہ لیں، تھوڑا سا فکر کریں، تو 24 گھنٹے میں سے غالباً 6 یا 8 گھنٹے ہمارے موبائل فون میں جاتے، 6 سے 8 گھنٹے ہمارے موبائل فون کی اسکرین پر رہتے، اس میں وہ دیکھنا، یہ دیکھنا، وہ کارٹون، یہ کارٹون، بچے سے لے کے بڑے تک، بوڑھے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، سب کے سب موبائل فون میں اتنا وقت دے رہے ہیں۔ تو اب بتاؤ، جب موبائل فون کے لیے 6-8 گھنٹے ہمارے صرف ہو رہے ہیں اور اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، قرآن جو ہمارا ایمان ہے، قرآن جو ہماری پہچان ہے، قرآن جو ہمیں آخرت میں نجات دلانے کا واحد ایک شفاعت کا راستہ ہے، اس قرآن کو کبھی ہم پکڑتے، اس قرآن کو کبھی ہم اپنے ہاتھ میں لیتے؟ ہم قرآن سے اتنا بے توجہی کرتے کہ ہمارے گھروں میں کئی دنوں سے قرآن رکھا رہتا، لیکن کبھی کھول کے دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی، کبھی قرآن اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ تو قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا، قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے خلاف اللہ سے کہے گا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، میری قوم قرآن کو چھوڑ کر گمراہ ہو گئی، میری قوم جہنم میں کیوں جا رہی؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج دشمنوں نے ہمارے ہاتھ میں ایسا موبائل لگا دیا ہے، اس کا چسکا لگا دیا ہے، آج اس کو 10 منٹ کے لیے چھوڑنے تیار نہیں، 1 گھنٹے کے لیے ہم چھوڑنے تیار نہیں، لیکن قرآن کو چھوڑے ہوئے برسوں ہو جاتے، کبھی اس کا فکر اور اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو آج کا یہ سیرت النبی کا جو جلسہ ہے نا، اس جلسے سے ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے بچے اور خاص طور پر عورتیں اس بات کا ارادہ کر کے جائے، انشاءاللہ روزانہ ہم تھوڑا وقت قرآن کے لیے بھی نکالیں گے، روزانہ صبح میں یا شام میں ایک آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ، 1 گھنٹہ، جو بھی وقت ہے ہم سے ہو سکے ہم نکالنا، اور نکال کے تھوڑا وقت قرآن نہیں آتا تو سیکھنا، اگر آتا ہے تو روزانہ ایک وقت متعین کر کے برابر پڑھنا۔ اب دیکھو ہمارا ماحول کیسا بن گیا، رات میں سوتے وقت 2-2 3-3 گھنٹے موبائل فون پہ، موبائل فون دیکھتے 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 نیند آ جاتی، اسی طرح موبائل فون وہی نیند میں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتا، سو جاتے، پھر صبح اٹھتے پہلے سب سے پہلے موبائل فون، اٹھتے پہلے موبائل فون، رات میں سوتے وقت موبائل فون، اٹھتے وقت موبائل فون۔ اب درمیان میں اگر موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر نیند میں اگر اللہ روح کھینچ لیے، مر گئے، تو اللہ کے پاس کیا منہ دکھائیں گے؟ تو لہذا سوتے وقت قرآن پڑھ کے سونا، اٹھنے کے بعد بھی قرآن پڑھنا، تھوڑا سا ہمارے ایمان کی تازگی ہونا، ہمارے ایمان کی حفاظت کا یہی ایک واحد ذریعہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے مولانا ایوب صاحب کی محنت سے اور یہاں کے ذمہ داروں کی کوششوں سے اتنا بڑا جلسہ آپ حضرات نے رکھا ہے، کافی تعداد میں لوگ جمع ہیں، خواتین بھی جمع ہیں۔ آج سب مل کر ایک ارادہ کرو، عزم کرو، انشاءاللہ ہمارے گھروں میں روزانہ قرآن پڑھا جائے گا، ہمارے گھروں سے شیطانی آوازیں نہیں آئیں گے، ہمارے گھروں سے گانے باجے کی آوازیں نہیں آئیں گے، میوزک کی آواز نہیں آئے گی۔ جس گھر میں میوزک بجتی ہے، جس گھر میں گانے باجے ہوتے ہیں، جس گھر میں یہ جو گانے باجے کی، ڈانس کی، رقص کی جو گانے باجے دیکھے جاتے، سنے جاتے ہیں نا، تو اس گھر میں شیاطین گھس جاتے ہیں، ان گھروں میں جنات آ جاتے ہیں۔ اب دیکھو گھروں میں برکت نہیں ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھروں میں جو ہے نہیں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا، کیوں؟ شوہر بھی فون میں، عورت بھی فون میں، نہ اس کو اس کا حق ادا کرنا معلوم، نہ اس کو حق ادا کرتی، محبتیں ختم ہو گئی۔ یہ موبائل فون کیا کرا، محبتوں کو نگل لیا، رشتہ داریوں کو ختم کر دیا۔ پہلے فون نہیں تھے، کوئی بیمار ہے تو جا کے دیکھ کے آتے تھے، کیسے ہے کیا ہے دیکھ کے آتے تھے۔ آج موبائل فون ایسا ہے، گھر میں بازو رہ کے بھی ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں کیا کھائے کیا پیے، طبیعت کیسی ہے، کوئی بازو والے کو پوچھنے بھی تیار نہیں۔ موبائل فون اتنا ہم کو مصروف کر کے رکھ دیا۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے موبائل فون کا استعمال صحیح کریں گے، غلط استعمال ہم بھی نہیں کریں گے، ہمارے بچوں کو بھی نہیں کرنے دیں گے، اور روزانہ صبح شام ہم قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں گے، قرآن کا ماحول بنائیں گے، انشاءاللہ بڑی برکتیں ہوں گی۔ تو میں نے جو آیت شروع میں کہی تھی نا، پڑھی تھی نا، اس آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کر دوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا۔ وہ احسان کیا ہے؟ ایک ایسے رسول کو بھیجا جو ان کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے اور سنت کی تعلیم دیتے۔
قرآن پر عمل کیسا کرنا ہے وہ طریقہ بتاتے ہیں۔ قرآن میں نماز پڑھو حکم ہے، اب نماز کیسا پڑھنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں۔ قرآن میں روزہ رکھو حکم ہے، روزہ کیسا رکھنا وہ نبی علیہ السلام بتلائیں گے۔ زکوٰۃ دو حکم ہے، زکوٰۃ کیسا دینا وہ نبی علیہ السلام بتائیں گے۔ تو کتاب و سنت کا طریقہ وہ نبی تم کو سکھلاتے اور بتلاتے ہیں۔ وہ یزکیہم، اور تمہیں پاک صاف کرتے ہیں، تمہارے ظاہر کو تمہارے باطن کو پاک صاف کرتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں۔ جو اندر ہمارے برائیاں ہیں نا ان برائیوں کو پاک کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے اندر کیا ہے، کفر ہے، شرک ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، حرص و ہوس ہے، اور ہمارے اندر بہت ساری برائیاں ہیں۔ دلوں میں ہمارے دل صاف نہیں رہتے، اوپر دیکھنے کو چہرہ صاف رہتا، کپڑے صاف رہتے، چہرہ صاف رہتا، ہر طرح چہرے کی کپڑوں کی صفائی کا پورا خیال کرتے۔ یہ کپڑوں پہ چہرے پہ لوگ دیتے بول کے لوگ ہمارے کو دیکھتے نا، وہاں گئے تو لوگاں دیکھتے، لہذا اچھا پانی نہا کے جانا، اچھا صابن سے منہ دھو کے جانا، اور وہ یہ کیا ہے وہ کریمہ لگا کے جانا، کپڑے اچھے استری کر کے جانا، نئے کپڑے پہن جانا، کیوں لوگاں دیکھتے بول کے۔ تو جو چیزیں لوگاں دیکھتے اس کو اچھا بند سنور کر جاتے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتے، اللہ دل کو دیکھتے۔ تو جب اللہ دل کو دیکھتے ہیں نا تو پھر دل کو بھی پاک کرنا نہیں کرنا، دل کو بھی صاف کرنا نہیں کرنا۔ تو جس دل پر اللہ کی نظر ہوتی ہے اس کو پورا گندا رکھتے، دل پورا گندا، دل میں جھوٹ، دل میں کینہ، دل میں بغض، دل میں نفرت، دل میں عداوت، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بہنا بہنا آپس میں لڑ لیے برسوں سے بات نہیں کرتے، ایک پڑوسی بازو پڑوسی سے ذرا چھوٹی سی کوئی انبن ہو گئی بس ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے، گالی گلوچ کرتے رہتے، کسی سے ہماری نہیں بنتی۔ یہ دل کا میل ہے۔ تو دلوں کو پاک کرنا، ہمارے نبی کی محنت کیا تھی، وہ ظاہر کو بھی پاک کرنے کی تعلیم دیے اور دلوں کو بھی پاک کرنے کی تعلیم دیے۔ یہ رسول کا مقصد ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کے مقاصد قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے نا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جلسے کو قبول فرمائے۔ ہمارے جو مہمان علماء کرام آئے ہیں، ان علماء کرام کی جو نصیحتیں جو ہدایتیں اس وقت ہمیں ملیں گی، انشاءاللہ ہم سب محتاج ہیں، کہنے والے سننے والے سب محتاج ہے، سب کو بھی عمل ہونا چاہیے، سب کو بھی عمل کی توفیق ملنا چاہیے۔ آخری میں پھر ایک مرتبہ یہ گزارش کر کے بات ختم کر دوں گا، آج سے آپ سب لوگ ارادہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ ہم روزانہ قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ ہمارے گھر میں روزانہ قرآن پڑھی جائے گی انشاءاللہ، ہاں سب لوگ پڑھنا، ہاں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محترم حضرات، حضرت مولانا ابھی الحمدللہ بہت اچھے انداز میں تقریر کر رہے تھے، آپ حضرات الحمدللہ بہت اچھا سن رہے تھے۔ مولانا کیسا بولے؟ اچھا بولے؟ ماشاءاللہ اچھا بولے، اچھا سنے، اچھا سنے۔ اب کرنا کیا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اچھا بولے، مولانا تقریر کیسا کرے؟ اچھا بولے۔ جلسہ کیسا ہوا؟ اچھا ہوا۔ خالی یہاں تک کہ اچھا اچھا نہیں رہنا ہے، اچھے بن کے دکھنا ہے۔ انشاءاللہ سب باتوں پر عمل کریں گے، روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ساری باتیں جو ہے سو عمل کے لیے یہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ صرف جو ہے سو ربیع الاول کا مہینہ آیا، سیرت کا ایک جلسہ کرنا، یہ مقصد نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جمع کر کے نبی کی سیرت کو بتا کے اور آپ لوگوں کو اعمال کے طرف ابھارنا، یہ جلسے کے رکھنے کا مقصد ہے۔ اچھے بن کے انشاءاللہ ہم سچے مسلمان بن کے رہیں گے۔